سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ تو میں پہلے کچھ چیزیں کلیئر کر دوں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، کہ بعد میں کوئی پھڈا نہ ڈال دیں۔ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ ایکچولی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا عمران خان معافی مانگے گا، یا عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، یا عمران خان معافی مانگنے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ اس کے لیے پہلے آپ ایک چیز فرض کر لیں، یا آپ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ عمران خان نے اقتدار نہیں لینا، ان کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، اور انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ فرض کریں وہ نظام سے کچھ بھی نہیں چاہتے، ساری چیزیں، ساری سیاست، فائدہ نقصان سیاسی، وہ سارا ایک جگہ پہ آپ الگ رکھتے ہیں۔ صرف آپ عمران خان کی شخصیت کو اسٹڈی کریں، جس کو آپ سائیکولوجیکل انالیسس کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ذہنی کیفیت ہے کیا، یا ایکچولی عمران خان کیا ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کو سمجھ لیا تو آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ شخص معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ میں آپ یہ رکھیے، کم سے کم اس ویلاگ کو سنتے ہوئے، کہ عمران خان کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں مثال کے طور پہ، اور اپنے دماغ میں آپ یہ بھی رکھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی نہ وہ لیڈر ہے مثال کے طور پہ، نہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو دوبارہ اقتدار میں آنا ہے، نہ وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی چیزیں ابھی سوچ رہے ہیں۔ آپ فی الحال اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں۔ اب صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایکچولی عمران خان ہے کیا، وہ بنے کیسے، ان کے پاس کیا سٹیٹس ہے، اور وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے۔ آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے سٹیکس ہیں نا، ملک، حب الوطنی، پاکستان کے لیے سوچ، پاکستان کی عوام کا درد، یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ یہ بڑی چیزیں جب ہم ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا تو چیزیں اور کمپلیکس ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو سائیڈ پہ رکھ لیں۔ اب آپ آ جائیں صرف عمران خان۔ اگر عمران خان ذاتی طور پہ ایک آپ یہ کہیں کہ ان ساری چیزوں سے مبرہ بھی ہو جائیں، ان سے باہر بھی نکل جائیں، تو ایکچولی عمران خان کیا ہے، آپ اس کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے جس سے معافی کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ معافی کیوں کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے۔ یعنی عمران خان گرفتار ہے، جن لوگوں نے 9 مئی کے جن کے اوپر الزامات ہیں ان میں بیشتر لوگ گرفتار ہیں، یا وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ملٹری کی کسٹڈی میں بھی ہیں، ملٹری کورٹس کے اندر بھی کیسز چلتے رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات عدالت میں پینڈنگ ہیں۔ پھر عمران خان سے کیوں کہا جائے کہ وہ معافی مانگے؟ پھر تو انصاف ہونا چاہیے نا۔ اصولی بات یہ ہے کہ بندے اندر ہیں یا باہر ہیں، سارے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، تو پھر تو انصاف ہونا چاہیے، پھر تو معافی کا تقاضا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی یہ جو معافی کا تقاضا ہے، اس سے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ سسٹم اس چیز کو سمجھ گیا ہے کہ عمران خان ارریلیونٹ نہیں ہے۔ کم سے کم عمران خان اور اس کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے نقطہ نظر سے اتنے ریلیونٹ ضرور ہے کہ ان کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا، لہذا ان کا واپس آنا بھی ضروری ہے۔ اب ان کے واپس آنے کے لیے گنجائش کیا نکالی جائے، تو اس میں ایک معافی کا ایلیمنٹ ہے کہ جناب معافی مانگ لیں، یہ گنجائش نکل جاتی ہے تو عمران خان صاحب سسٹم کے اندر واپس آ جائے تاکہ سسٹم بھی اپنا کام کرتا رہے۔ یعنی معافی کی تبھی آئے گی نا چیز۔ عمران خان نے تو نہیں کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، یا ان کی طرف سے کوئی ڈیل کی خواہش بھی نہیں آئی، انہوں نے اپنے منہ سے کہا بھی نہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بات چیت تو میں کر سکتا ہوں، ڈیل میں نہیں کروں گا، اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا، یہ ان کا موقف ہے۔ اب یہ معافی والی بات آتی کہاں سے؟ یعنی جتنے صحافی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، یا حکومت کے قریب ہے، یا ریاستی بیانیے کو بتاتے ہیں، یا سسٹم کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں، وہ صحافی بار بار یہ نقطہ نظر لے کر آتے ہیں معافی والا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معافی کا ایک تقاضا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگ لے، اور یہ وہ گنجائش ہے جو عمران خان کے لیے نکالی جا رہی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سسٹم یہ بات سمجھ گیا ہے کہ عمران خان کے بغیر سسٹم کا چلنا اور آگے بڑھنا پاکستان میں مشکل ہے، لہذا یہ ارریلیونٹ نہیں ہے، سٹل ریلیونٹ ہے، تو اس کو واپس آنا پڑے گا یا لانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے، تو آج تو یہ بات آ رہی ہے معافی، ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ اور ہو، یا ہو سکتا ہے پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہوں یہ معافی عمران خان کو مانگنی نہ پڑے۔ یہ ساری چیزیں ابھی چھوڑ دیں، عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ کیا ہے، ذرا اس کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں خبریں بہت ساری ہیں، وہ باقی لوگ آپ کو ویلاگ میں بتا دیں گے، خبریں آپ کو مل جائیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی عمران خان کیا ہے، اور معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا۔ سسٹم چاہ رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگے، کیونکہ سسٹم چاہ رہا ہے کہ عمران خان سسٹم میں واپس آئے۔ معافی مانگے گا تو واپس آئے گا نا، عمران خان نے تو کوئی اس پہ بات ہی نہیں کی، سسٹم یہ بات کر رہا ہے کہ معافی مانگے اور سسٹم میں واپس آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ارریلیونٹ نہیں ہوا ابھی تک۔ 22 سال اس آدمی نے سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھے، جیل میں گیا، مار بھی کھائی، مفرور بھی رہا، کبھی ادھر بھاگتا رہا، کبھی ادھر بھاگتا رہا، پورے پاکستان کے لگاتار دورے کرتا رہا، بڑی بڑی یونیورسٹیز کا یہ شخص چانسلر بھی رہا ہے، یہ صرف کمنٹری کرتا تو دنیا بھر سے پیسہ کما لیتا ہے۔ سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس آدمی کی ہے آج بھی۔ کوئی ورلڈ کپ آپ کروا لیں اور وہاں پہ آپ بولی کروا لیں کہ سب سے مہنگا کمنٹریٹر کون ہوگا، تو عمران خان سے مہنگا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ سب جانتے ہیں۔
جو سٹیٹس اس کا ہے وہ کسی کو نہیں ملا کرکٹ کی دنیا میں. تو یعنی انڈیا میں عمران خان صاحب کی اتنی فالوئنگ ہے کہ اس دور میں یعنی بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کپل دیو سے زیادہ انڈیا میں عمران خان مقبول تھا. آسٹریلیا میں ان کے کرکٹر سے زیادہ اور انگلینڈ میں ان کے کرکٹر سے زیادہ عمران خان کی مقبولیت تھی. یہ اتنا تگڑا آدمی تھا اپنی فیلڈ کا. ہیرو آگے بڑھتا چلا جا رہا. 21 سال کا کریئر وہاں پہ ہیرو. اس کے بعد 5-6 سال لگ گئے سیاست میں آنے میں. ہسپتال بنایا, یونیورسٹی بنائی, پھر ہیرو, اور اب سیاست کے اندر آ گئے. سیاست کے اندر عمران خان ٹائم گزارتے گزارتے لگاتار 22 سال کی محنت کے بعد وزیر اعظم پاکستان بن گئے. اب وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد عمران خان نے وہ کام کرنے شروع کیے جن سے وہ لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن سکے. غور کیجئے گا, میں ابھی پبلک کی اچھائی کی بات نہیں کر رہا, میں پبلک کی خدمت کی بات نہیں کر رہا, میں وہ ساری چیزیں حب الوطنی, لوگوں کا درد, وہ چیزیں میں کہہ ہی نہیں رہا. وہ بہت بڑی بڑی چیزیں, میں تو صرف عمران خان کی نارملی سائیکولوجیکل انالیسس ایک ایسے شخص کا کرنا ہو تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب 2018 میں وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد جن کاموں پہ مجھے اچانک لگا نا یہ ہٹ کے ہے تھوڑا, غریبوں کے لیے پناہ گاہیں بنا دی, بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو مفت کھانا کھلانا شروع کر دیا, لنگر کھانے شروع کر دیے. یعنی وہ کام جو پہلے نہیں ہوئے, ہر آدمی کی جیب میں کارڈ ڈال دیا, ہیلتھ کارڈ, 10 لاکھ روپے تک کا علاج ہے, جاؤ جا کے مفت کرواؤ. تو وہ کام کر رہا تھا جو پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں کیے تھے. ہیرو بن رہا تھا. ہیرو ایبسولوٹلی ناٹ. کیا تھا یہ؟ اس کے اندر کا ہیرو ہے کہ میں کر سکتا ہوں, میں کر لوں گا. یہ اس کے اندر کا ہیرو ہے. اس کو کانفیڈنس ہی بہت تھا, اتنے لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے. اب لگ بھگ اس کو 50 سال ہونے والے ہیں, لگ بھگ 50 سال ہو گئے, وہ کنٹینیوسلی ہیرو چل رہا ہے. ایک آدمی قوم کا ہیرو. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے سیریس چیلنجز ہیں اس میں, اور ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عمران خان کی ضد کے اندر, یعنی عاصم منیر صاحب کو ضد ہے نا, میں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا کیونکہ وہ آ جائے گا تو مجھے نہیں چھوڑے گا, ان کو یہ ڈر لگتا ہے. اب عاصم منیر صاحب کا خوف, ان کی انا اور ان کی ضد, ان چیزوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ایک آدمی کی ضد ہے کہ میں نے, ساری فوج جانتی ہے, ایک فوجی جانتا ہے, میرا ایک جوان جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے. ایک فوجی جوان یہ بات جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے. سائفر کوئی جرم نہیں تھا, اپنی بیوی سے شادی کرنا, عدت والا کیس, وہ کوئی جرم نہیں تھا. یہ توشہ خانہ سے کوئی تحفہ خرید لینا, یہ کوئی جرم نہیں تھا. سارے ہی خریدتے, یہ جرنیل بھی خریدتے ہیں, یہ سیاستدان بھی خریدتے ہیں, سب کے پاس ہوتے. عمران خان کی بیوی نے بھی خرید لیا, یہ کوئی جرم نہیں تھا. یہ سارے فوجی جانتے ہیں. میرا ایک جوان, چاہے وہ بارڈر میں کھڑا ہوا ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں ہے, چاہے وہ GHQ میں ہے, چاہے وہ کسی بھی ڈیوٹی پہ ہے, چاہے وہ کسی بیرک کے اندر ہے, میرا ایک جوان پاکستان کا فوجی یہ جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے. یہ صرف فوج کے سربراہ عاصم منیر, جو ابھی سربراہ ہے اس وقت, ہمیشہ تو نہیں رہے گا. کامیاب اور باکمال قسم کا جلسہ تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا. اور ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی کال جو ہے وہ ابھی تک کارکنوں میں کام کر رہی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو رپورٹرز تھے گراؤنڈ پہ, انہوں نے بتایا کہ لوگوں کی دلچسپی اس بات میں تھی کہ عمران خان نے بلایا تو ہم عمران خان کے بلانے پر آئے ہیں, ہمیں کوئی لائحہ عمل دیا جائے اور بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کی آزادی کیسے ممکن ہوگی. لوگوں کو جو آپریشن خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس پہ بہت غم و غصہ تھا. معدنیات کے قبضے کے حوالے سے لوگوں کے بڑے سوالات تھے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پہ عمران خان صاحب بھی بات کرتے رہتے ہیں, اور لوگ انہی چیزوں کے ساتھ جلسے میں آئے تھے. لوگوں کو وہاں موجود قیادت میں اور ان کی تقریروں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی. میں آپ کو کچھ چیزیں ابھی بتانے والا ہوں جو اس جلسے سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ فیکٹس پر مبنی ہیں. یہ چیزیں آپ کو پسند آئیں نہ آئیں, لیکن ایکچولی وہاں پہ یہ ہوا. انتظامات بہتر نہیں تھے, جلسہ گاہ میں کچرا تھا اور وہاں پہ کافی گٹا مٹی تھی اور بڑی سمیل تھی, بدبو تھی. یہ چیزیں نامناسب ہے. اگر آپ مہمانوں کو بلاتے ہیں تو بہتر جگہ پہ بندوبست کرنا چاہیے تھا. ایک اور چیز یہ ہے کہ پنجاب کی شمولیت حیران کن حد تک زیادہ تھی. کچھ صحافیوں نے مجھے یہاں تک کلیم کیا کہ اگر ہم زیادہ نہ بولیں تو آدھے لوگ تو پنجاب سے آئے ہوئے تھے, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس پہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا جو ہے وہ بڑی کوشش ہے ان کی, اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ پنجاب سے پہنچ گئے ہیں تو. اور اڈیالہ جیل میں بھی پنجاب سے ہی زیادہ لوگ آج کل جا رہے ہیں. راول پنڈی میں اڈیالہ جیل ہے, بہت لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو پنجاب کی شمولیت حیران کن حد تک زیادہ تھی. کئی کلومیٹر تک سڑکوں پہ لوگ موجود تھے, اور اس کی ویڈیوز باقاعدہ لوگوں نے ڈالی ہیں. بلکہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, رضی طاہر صاحب نے اس کو سوشل میڈیا پہ لگایا. اس میں لگ بھگ 1 کلومیٹر کی واک ہے جلسہ گاہ تک, اور اس واک کے اندر ہر طرف بہت بڑی تعداد میں لوگ چل پھر رہے ہیں جو جلسہ گاہ کی طرف جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں. علیمہ خانم اپنے بھائی کا بیان پہنچانے کی حد تک متحرک رہتی ہیں, اور یہ اپنے بھائی کا بیان پہنچانا کوئی موروثی سیاست نہیں ہے. علیمہ خانم نے نہ تو کوئی میری دانست میں کوئی وزیر اعلیٰ بننا ہے, نہ وزیر اعظم بننا ہے, اور نہ کوئی وفاقی یا صوبائی وزیر بننا ہے, نہ وہ گورنر بننے میں دلچسپی لیں گی.
ان کی دلچسپی صرف اپنے بھائی کا پیغام عمران خان صاحب کو فالو کرنے والے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور یہ کوئی موروثی سیاست نہیں ہے. موروثی سیاست وہ ہے جو گیلانیوں کے بچے، شریفوں کے بچے، زرداریوں کے بچے کرتے ہیں، وہ موروثی سیاست کہلاتی ہے. اب یہی پیغام علیمہ خانم جو ہے وہ سٹیج پہ جا کے پہنچا سکتی تھی، کیونکہ اس جلسہ گاہ میں جسے سب سے زیادہ عزت دی لوگوں نے وہ علیمہ خانم تھی. جو حسنین رفیق ہیں، میری ان سے رپورٹ ہی، انہوں نے کہا جی میرے سامنے وہ آئی ہیں، اور جس طرح لوگوں نے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا خیبر پختونخوا میں جلسہ گاہ میں، وہ کہتے جی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پھر جتنا کھل کر علیمہ خانم بات کرتی ہیں اتنا کوئی اور کرتا بھی نہیں ہے نا. وہ بہت کھل کے صاف بات کرتی ہیں کہ میرے بھائی نے یہ کہا، یہ میں نے عوام تک پہنچا دیا. تو انہیں موقع ملنا چاہیے تھا یا انہیں خود چاہیے تھا. اب یعنی وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ جی میں سٹیج پہ نہیں جانا چاہتی، میرا سیاست میں تعلق نہیں ہے، میری ڈیوٹی اپنے بھائی کے لیے ہے. تو سیاست کے اوپر پابندی بھی نہیں ہو سکتی. ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیاست کرے. ہاں، جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے ان کو نہیں لینا چاہیے، لیکن ہر شہری کو سیاست میں حصہ لینا بھی چاہیے اور اس کا یہ حق بھی ہے. اور اگر علیمہ خانم اپنے بھائی کا پیغام پہنچاتی تو کچھ غلط نہیں تھا، لوگوں کے لیے وہ بڑا پازیٹیو ہوتا. بہرحال یہ ان کی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے. ایک چیز اور ہے کہ کوئی سرپرائز یا لایا عمل جس کے بارے میں دعویٰ کیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ میرے پاس سرپرائز بھی ہے اور میں کوئی لایا عمل بھی اناؤنس کروں گا کہ اب کرنا کیا ہے، تو ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا. کوئی لائن آف ایکشن کارکنوں کو نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے کارکنوں میں کچھ مایوسی تھی. پھر کئی لیڈر جو ہیں وہ سٹیج کے اوپر آئے تو عوام نے نیچے سے رد عمل بھی دیا. ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، لیکن نامناسب ہے. جس میں کچھ صحافیوں نے رپورٹ کیا، یعنی محمد فہیم صاحب نے کہا کہ ہلڑ بازی ہوئی، بہت نعرے بازی ہوئی اور کارکن جانا شروع ہو گئے. علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر چل رہی تھی، کچھ اور لوگوں کی لوگ جو ہے وہ پنڈال میں سے جوتے اٹھا رہے تھے. تو بہت عجیب چیزیں بھی ہم نے وہاں پہ دیکھی جو نامناسب ہے. لیکن یہ پبلک کا رد عمل کیوں آ رہا ہے یہ تو قیادت اچھی طرح جانتی ہے کہ لوگ کیوں مایوس ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت سے جو عمران خان صاحب کے نام پہ اقتدار میں آئی ہے. جاندار تقریر کس کی تھی پورے جلسے کے اندر؟ تو ایک بڑی جاندار تقریر جنید اکبر صاحب نے کی. انہوں نے کہا جی مجھے اپنے اداروں پہ فخر ہے، مگر قیادت کے حوالے سے جو اداروں کی قیادت ہے ان سے وہ پرابلمز ہیں، وہ بتا بھی رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے شہیدوں کو شہید نہیں مانو گے تو میں آپ کے شہیدوں کو شہید نہیں مانوں گا. پھر اسد کیسر صاحب نے بڑی ایک تگڑی تقریر کی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی اچھی تھی. اور پھر بھی زیادہ تر ایسا لگتا تھا کہ لوگ یہاں پہ آئے تھے صرف عمران خان کی کال کے اوپر، کسی اور کے لیے نہیں آئے تھے. پھر عمران خان صاحب اب کیا کہیں گے اس جلسے کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. دیکھیں دیر از نو ادر آپشن. عمران خان کے لیے یہی ایک آپشن ہے کہ لوگ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں آئے ان کے بلانے پر اور سارا میڈیا اس کی گواہی دے رہا ہے، تو عمران خان صاحب کو قوم کا شکریہ ہی ادا کرنا ہوگا کہ پشاور میں کامیاب جلسہ کرنے پر عمران خان صاحب قوم کا شکریہ ادا کریں گے. کیونکہ لوگوں کو مضبوط رکھنا، ان کو حوصلہ دینا یہ لیڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور عمران خان صاحب یہی کریں گے. یہ نیگیٹو چیزیں ان تک پہنچیں گی ضرور، لیکن وہ اس کے اوپر کچھ کر نہیں سکتے. ہاں لیکن یہ کہ ہمارا کام ہے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، جو دیکھنا وہ بتانا اور دکھانا، تو وہ ہم نے آپ کو بتایا اور وہاں جو جرنلسٹ موجود تھے فیلڈ میں انہوں نے بھی بتایا. اب ناظرین ایک اور ایشو اٹھایا گیا اور یہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے رکھوں، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. یو اے ای میں یعنی دبئی میں دو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سلمان رضا اور جنید جہانگیر. یہ وہاں پہ ناحق قید ہیں. ان کے بارے میں آواز اٹھائی گئی جلسے میں اور کہا گیا جی 1 سال سے ان کو قید رکھا گیا، ان کی فیملیز بہت پریشان ہیں. یہ بات مجھے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگوں نے بھی بتائی تھی. تو میرا ایک سادہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں تو اماراتی سفیر ہیں اور ان سے ٹائم لینا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. میرے جیسا صحافی چاہے اگر پاکستان میں موجود ہوں میں تو میں اماراتی سفیر سے ملاقات کے لیے تھوڑی سی کوشش کروں تو میری ملاقات ہو جائے. اور بہت سارے صحافی ہیں ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، سیاستدانوں کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب 1 سال ہو گیا ہے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اماراتی سفیر سے ملتے اور انہیں کہتے جی ہمارے 2 لڑکے گرفتار کیے ہوئے ہیں اور کوئی کیس بھی نہیں چل رہا، کوئی معاملات پتہ ہی نہیں چل رہے کدھر گئے وہ. تو جناب